اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی اور اللہ تی جو کوئی یاتی نہ آئے یا ارتکاب کرے فاحشاتا بدکاری یا بے حیائی کا من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس گواہ طلب کرو علیہن اس عورت پر، اربعاتن چار مرد منکم جو تم میں سے اپنوں میں سے ہوں، فَإِن پس اگر شاہدو پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس امسکو بند کر دو ہننا اس عورت کو، فی میں بیوتی گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت یہاں تک کہ پورا کر دے موتا زندگی، اس کی زندگی پوری کر دے، موتا یعنی کہ موت آ جائے، او یجعل یا بنا دے اللہ تعالیٰ لہن اس عورت کے لیے سبیلا کوئی راستہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رہائی کے لیے کوئی راستہ بنا دے، واللذانی اور جو مرد عورت یاتیانہا جو ارتکاب کریں منکم تم میں سے برا کام کرے بدکاری کرے، فعزوہما تو خوب اس کو اذیت دو، فَإِن پس اگر تابا پس اگر وہ توبہ کر لیں، فَأَصْلَحَا اور اپنی اصلاح کر لیں سیدھے راستے پر آ جائیں، فَأَعْرِضُوا پس آپ چھوڑ دو اسے عنہما ان کو، ان اللہ بشاء اللہ تعالیٰ کانا ہے تواباً توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیمن اور رحم فرمانے والا ہے، انما التوبۃ توبہ جس کا قبول کرنا ہے اللہ اللہ ہی کے ذمہ ہے، للذین وہ لوگ جو کہ یعملون جو عمل کر بیٹھتے ہیں سوء برائی کا گناہ کا، بجہالت جہالت کی وجہ سے بے سمجھی کی وجہ سے، ثم پھر یتوبون پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب جلد ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک پس یہ وہ لوگ ہوں گے یتوب توبہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علیہم ان پر، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے، وقان اللہ تعالیٰ علیم جانتا ہے علم رکھنے والا ہے، حکیمن اور بڑی حکمت والا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ وَلَيْسَ اور نہیں ہے التوبہ توبہ اور نہیں ہے یہ توبہ جس کا قبول کرنے کا وعدہ ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو عمل کر بیٹھتے ہیں السیئات برائی کا ساری عمر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حضرا جب کہ اس کو حضرا آ جاتی ہے احدہم احدا کسی ایک کو ان میں سے الموت موت، یہاں تک کہ جب آ جائے کسی ایک کو ان میں سے موت، قالا تو کہتے ہیں انی بے شک توبہ کرتا ہوں الآن اب، کہنے لگتا ہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، ولا اور نہیں اللہ زنا یہ وہ لوگ یموتون جو مرتے ہیں واہم کفار یہ کفار کی حالت میں ہی مرتے ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں اعتدنا ہم نے تیار کر رکھی ہے لہم ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے عذاباً علیما دردناک عذاب، ایسے لوگوں کے لیے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب دردناک۔ دوسری برائیوں کی طرح زنا بھی جاہلیت میں عام تھا، پیشہ ور عورتیں اپنے مکانوں پر مخصوص پرچم لہرایا کرتیں، اس فعل شفیق کے ارتکاب کو چندہ معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، برا نہیں سمجھا جاتا، اسلام نے اس فعل بد کی روک تھام کے لیے صرف واعظ و نصیحت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کا ارتکاب کرنے والے کے لیے سزا اور سزا بھی سنگین مقرر کی، لیکن ابتدا ہی میں اس سنگین سزا کا نفاذ نہیں فرمایا بلکہ آہستہ آہستہ اور تدریجاً۔ ان دو آیتوں میں ابتدائی زمانہ میں جو سزا مقرر ہوئی اس کا ذکر ہے، سدی قتادہ اور کئی دوسرے تفسیر کے نزدیک پہلی آیت شادی شدہ عورتوں کے متعلق ہے، اور اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کریں تو انہیں ان کے گھروں میں بطور سزا بحکم حاکم نظر بند کر دیا جائے یہاں تک کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا حکم نازل فرما دے، اس بات کا صاف پتہ دیتا ہے کہ یہ عمر قید کی سزا عارضی سزا ہے اور اس کے بعد کوئی دوسری سزا تجویز ہونے والی ہے، اور دوسری آیت میں غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا کا ذکر ہے، لیکن یہ سزا
تب دی جائے گی جب جرم ثابت ہو جائے، اور اس جرم کا تعلق کیونکہ عزت و آبرو سے ہے، اس لیے اس کے اثبات کے لیے 2 نہیں 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ چاروں گواہ مسلمان ہوں، مرد ہوں، عاقل ہوں اور آزاد ہوں۔ کچھ عرصہ بعد سورہ نور کی آیت الزانیہ والزانی نازل ہوئی، جس میں غیر شادی شدہ زناکار عورت اور مرد کی سزا بیان کی گئی، اور سنتے صحیحہ نے شادی شدہ عورت اور مرد کی سزا رجم مقرر فرمائی۔ توبہ کا لغوی معنی رجوع کرنا اور لوٹ آنا ہے، یعنی جس سمت میں آپ چلے جا رہے ہیں ادھر سے منہ پھیر کر دوسری سمت میں چل پڑیں۔ توبہ شرعی میں بھی یہی معنی ملحوظ ہے کہ انسان گناہ و معصیت کی جس راہ پر اپنی کم عقلی اور کج فہمی کے باعث بھاگا چلا جا رہا ہے اس سے رخ موڑ کر نیکی اور تقویٰ کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے۔ اس لیے محققین نے توبہ کی قبولیت کے لیے متعدد مشروط بیان فرمائی ہیں، جن میں سے اہم یہ ہیں: ندامت، اس گناہ سے اسی وقت باز آ جانا، دوبارہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا، یعنی جب یہ سب کچھ اللہ جل مجدہ سے شرمسار ہو کر کرے، ایسی توبہ کو قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ کیفیت ہے کہ جب انسان رذیل خواہش، ہوائے نفس اور غصہ سے یوں مغلوب ہو جائے کہ اپنے اعمال کے نتائج اس سے پوشیدہ ہو جائیں۔ وقت قریب سے مراد یہ ہے کہ وہ جذبات جن سے مغلوب ہو کر اس نے یہ فعل بد کیا، جب اس کی تیزی ختم ہو جائے تو فوراً بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر توبہ کرے۔ لیکن شریعت نے موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کرنے کو صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ ضحاک سے مروی ہے کہ لیکن انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ابھی توبہ کی کیا جلدی ہے، موت سے پہلے توبہ کر لوں گا، کیا پتہ کہ موت اچانک ہی آ جائے، کیا خبر کہ پہم نافرمانیوں کی نحوست احساس گناہ کا گلا ہی گھونٹ دے اور توبہ کی توفیق سے ہی محروم کر دے۔ ایک چیز یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برتر اور اعلیٰ ہے اس چیز سے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو، ہاں جسے وہ خود محض اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر واجب کرے۔ اسی طرح ایسی توبہ کے قبول کرنے کا اس نے محض اپنی مہربانی اور رحمت سے وعدہ فرمایا ہے، یعنی جو لوگ انجام سے بے خبر اور خوف الہی سے بے فکر ہو کر روز و شب گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ ان کا گلا دبوچ لیتا ہے اور زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور توبہ توبہ کہنے لگتے ہیں۔ ان کی توبہ الیاس کہتے ہیں، یعنی مایوسی کی توبہ، اور ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نیز وہ بدبخت جو کفر پر مرتا ہے، ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کی بخشش کی کوئی صورت نہیں۔